بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ العنکبوت آیت نمبر 14 اور 15 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. قریش مکہ کو اور اہل ایمان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال اپنی قوم کو توحید کی، اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن قوم نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ کو تکالیف دیتے رہے، لیکن آپ نے اتنا عرصہ صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کی. آخر کار اللہ نے آپ کی مدد کی، اور جو قوم آپ کی دعوت کا انکار کر رہی تھی اللہ نے اسے پانی کے عذاب میں غرق کر دیا. اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار مکہ جو آپ کو تکالیف سے دوچار کر رہے ہیں، آپ ان کی تکالیف کو صبر و استقامت سے برداشت کریں. آخر کار اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کامیاب فرمائے گا. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے اندر جہاں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. آپ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد اسی مکہ کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور کفار مکہ آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، الٹا آپ سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں. تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو قوم نوح جو ہے آپ کی دعوت کا انکار کرتی رہی اور شرک کا ارتکاب کرتی رہی، ظلم کا ارتکاب کرتی رہی. اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہیں طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس حالت میں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والے تھے. تو انڈائریکٹلی کفار مکہ کو جو ہے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہو، تمہیں بھی اسی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی اس طوفان سے. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا کہ جو لوگ انبیاء کی دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ اس انداز سے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دی جاتے ہیں. اور اللہ اپنے نبی کی اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں. اللہ سے دعا رحمت بھی دین اسلام کی دعوت انسانیت تک جرت کے ساتھ بے قوم و قاص پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.